کہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پنجاب کے مختلف شہروں سے لوگ یہاں پہنچے ہیں. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف شہروں سے لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں. اس طرف بھی نوجوان بیٹھے ہیں, یہاں بھی نوجوان بیٹھے ہیں. یہ فیصل جوید صاحب آئی تھنک نظر آئے ہیں. جی فیصل جوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ. فیصل جوید صاحب جاتے ہیں جن کے پاس, ان سے بات کرتے ہیں. فیصل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ابھی تو فیصل عثمان سعید بصرہ سردار طیب چائے شائے پی رہے ہیں آپ یہاں پہ, رات کے اس ٹائم یہاں بیٹھے ہیں؟ ابھی تو آپ جلسہ گاہ میں تھے, ایک جو ادھر پہنچ گئے. فیصل صاحب میں مختلف ہوٹلوں میں گیا ہوں, دیکھنے کے کیا مناظر ہیں, کیا صورتحال ہے. کیا صورتحال ہے؟ سوابی کے سارے ہوٹل فل ہو چکے ہیں اور پنجاب کے لوگ یہاں موجود ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ, یہ جذبہ, یہ جنون دیکھے؟ جلسہ تو بھی کل رات کو ہے. جی ہاں, جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ ادھر شاندار ایک جگہ جگہ لوگ آ کے پہلے ہی رک گئے. یہ ایک رات پہلے کا عالم ہے. کل آپ دیکھیں گے اور لوگ آ رہے ہیں. یہ پوری قوم کی ایک ہی آواز ہے, قیدی نمبر 804 کی رہائی, اور بشرا بی بی, باقی جو خواتین ناحق قید میں ہیں, باقی ہماری لیڈرشپ اور ہمارے کارکنان, ان سب کی ناحق قید کے خلاف کل پورے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. سب کی ایک ہی آواز ہے. آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں, ادھر آپ یہ سوابی ہے, آپ یہاں سے آگے چلے جائیں, ادھر ساتھ تربیلا چلے جائیں, ادھر آپ آگے ادھر چلے جائیں جہانگیرہ, ادھر ساتھ ہے نوشہرہ چلے جائیں, چارسدہ چلے جائیں, لوگ سارے یہاں آئے ہوئے ہیں. اور کل آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا اصل میں جم غفیر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے, یہاں عمران خان کے چاہنے والوں کا ایک جم غفیر آنے والا ہے. اچھا, جمع غفیر تقریباً آ چکا ہے جو مجھے دکھ رہا ہے. تو یہ بہت عرصے بعد یہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ راتوں میں, اور لوگ اس وجہ سے کہ پولیس کی فسطائیت کا سامنا نہ کرنا پڑے, لوگ پنجاب کے لوگ اسپیشلی ہوٹلوں میں موجود ہیں, چارپائیوں پہ لیٹے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہیں ایسے اچھے ایسے چودھری لوگ, ناظم لوگ, ایم پی ایس عام چارپائیوں پہ ادھر آ کے لیٹے ہوئے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ہم نے جلسے میں شرکت کرنی ہے. یہ ایک جد و جہد ہے نا, اور ساری قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے, اور پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان کو جلد رہا کیا جائے. یہ تو پھر بھی ہم ایک چارپائیوں پہ ادھر ہیں. آپ عمران خان کو دیکھیں, وہ کس حالت میں ہے, جیل کے اندر جس حالت میں ان کو رکھا گیا ہے. تو کسی صورت, اور کیا ان پہ کوئی کیس نہیں, ان پہ یہ سارے جو کیسز بنے تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے عدالتوں سے فیصلے آ گئے ہیں, وہ بھی جھوٹے کیسز تھے سارے, من گڑت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے عمران خان کو نشانہ بنایا گیا, اور اب تو ان پہ کوئی کیس بھی نہیں ہے, سب پہ وہ بری ہیں. تو اب تو ویسے ہی ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ایک ریکارڈ پروٹیسٹ ہوگا, پرامن اور زبردست ایک احتجاج ہوگا, اور یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا, کیونکہ پوری قوم, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور آپ کا یہ پورا جو آپ نے کیا ہے, جگہ جگہ آپ گئے ہیں, تو یہ آپ نے دیکھ لیا. لوگوں کے آپ چہرے کے تاثرات بھی دیکھیں, وہ ایک ہی ان کی ڈیمانڈ ہے, اور وہ عمران خان کی رہائی. جی بہت شکریہ. جی عثمان سعید بصرہ, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ بھائی جان؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک. بصرہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے, آپ بھی یہاں دیکھ رہے ہیں یہ منظر اور یہ صورتحال, جلسہ گاہ بھی آپ نے دیکھا, اور بہت عرصے بعد یہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جیسے فیصل بھائی نے بھی بات کی ہے, دیکھیں آج 1 سال ہو گیا, ایک ناحق قید کیا ہوا ہے پاکستان ہی نہیں امت مسلمہ کے ایک لیڈر کو, جس کا نام عمران خان ہے, اور ناحق میں ہے. اور اس کا قصور کیا ہے؟ قصور صرف یہ ہے کہ اس نے اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے آزادی کی بات کی, ایبسولوٹ ناٹ کہا. یہ جرم ہے نا, کہا آئین اور قانون کی حکمرانی ہو, یہ جرم ہے نا. یعنی کہ اس نے کیا جرم کیا بیچارے نے. اور جو 200 کے قریب کیس ہیں, کوئی ایک کیس ایسا نہیں جس کے اوپر کوئی قانون ہے, کوئی آئین اس کے اوپر آ رہا ہو, نہیں. صرف اور صرف اس ملک کے اندر اس قوم کے لیے آزادی کا نعرہ لگایا, اور آج 1 سال سے وہ شخص ناحق قید ہے. تو پورے پاکستان سے بالعموم اور یہاں کے پی سے بالخصوص لوگ کل یہاں اکٹھے ہوں گے, اور ایک میسیج دیں گے پاکستان کی قوم, پوری دنیا کو, کہ ہم اس ایک قیدی کے ساتھ, جو قیدی 804 ہے, جو ناحق جس کو قید کیا ہوا ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں یہ ظلم کا, جبر کا نظام اور یہ فسطائیت کا دور یہ ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان نہ صرف اس سارے جھوٹے کیسز میں باہر آئیں گے, لیکن قوم ہمیشہ یاد رکھے گی کہ قائد اعظم کے بعد ایک ایسا لیڈر پاکستان کو ملا کہ جس نے صحیح معنوں میں تکمیل پاکستان کی, صحیح معنوں میں جو ایک حقیقی آزادی اس کے لیے جنگ لڑی, اور اپنے
तन मन धन से उसके अंदर उस आग में खुद को झोंका और आज वो वहाँ पड़ा हुआ है और एक लम्हा भी उसने कभी अपने लिए बात नहीं की। जब बात की अपनी कौम की बात की, अपने लोगों की बात की। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कल यहाँ से एक भरपूर पैगाम जाएगा कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आज़ाद होगा और ये कौम जो है अपने इस कायद के साथ डट के खड़ी होगी इंशाल्लाह ताला। जी फैसल साहब, देखें ये जो मंजर है ना, जी इसको आप इस तरह से बयान कर सकते हैं कि अभी जब हम जलसा का अभी जाएंगे, आप वहाँ पे भी देखिएगा दोबारा, अभी पहले भी आप वहाँ मौजूद थे, अभी हम दोबारा वहीं जा रहे हैं। ये साथ ही तकरीब है जलसा का, जो काफिले पहुँच रहे हैं, ये वो मंजर है जिस तरह हम कहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कौम का जो जज्बा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ था, आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाने की तहरीक में ये जज्बा कौम का अपने लीडर इमरान खान के साथ है। ये बिल्कुल ऐसे वो लीडर जिसने अपनी ज़ात के लिए कभी कुछ नहीं किया। अगर वो करना चाहते तो डील करके चले गए होते, आराम से बाहर रहते, कमेंट्री करके, क्रिकेट कमेंट्री आर्टिकल लिख के करोड़ों रुपए कमा सकते थे, आराम से ज़िंदगी गुजार। लेकिन वो जेल के अंदर बुरी जिस हालत में उनको रखा गया हुआ है, किसके लिए? हम हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो इंशाअल्लाह इमरान खान बहुत जल्द इंशाअल्लाह, और ये अगर देखें ना, यहाँ से ये स्टार्ट है, ये अब इसने आगे बढ़ना है और ये तहरीक जो है ये इंशाअल्लाह हम सब ने मिल के शिरकत करनी है। और कल मैं सबको कहता हूँ, आज तो भी रात है ना, कल आपने इधर 4 बजे से पहले इधर पहुँच जाना है वेन्यू पर, जलसा इधर स्वाबी में, स्वाबी इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है। कल आप सब यहाँ 4 बजे पहुँचे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।